وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى حكاية عن قول الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. استاذ محترم، دین رحمت کانفرنس کے قابل احترام صدر اور جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو کے امیر محترم جناب فضیلت الشیخ انیس الرحمن مدنی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ تمل ناڈو جمعیت اہل حدیث شیخ عبدالواحد صاحب مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، ذمہ داران، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، دین رحمت کے مرکزی عنوان کے تحت مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ براہ راست مرکزی عنوان سے جڑا ہوا ہے کہ اسلام عالمگیر دین رحمت ہے. اس عنوان کی ضرورت آج پوری دنیا کو ہے، اس لیے کہ آج کے ماحول میں اگر ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو یہ ایک عظیم الشان سب سے بڑے جھوٹ اور فراڈ میں سے ایک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی متعدد مختلف ذرائع سے کوشش ہوتی ہے کہ اسلام دہشت گردی، انتہا پسندی کی تعلیم دیتا ہے. اس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، بدظن اور بدگمان کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، نفرت پیدا کی جاتی ہے اسلام اور اسلام کو ماننے والوں کے تعلق سے. جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. نہ صرف یہ کہ لوگوں کو بدگمان اور غلط فہمیوں کا شکار بنایا جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کو ان کی سب سے بڑی ضرورت سے دور رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی انصاف پسند آدمی اسلام کا مطالعہ کرے تو وہ اس نتیجے پر بہت آسانی سے پہنچ جائے گا کہ پوری دنیا کے ہر انسان کی پہلی ضرورت اسلام اور اسلامی تعلیمات ہے، اسلام کی ہدایت ہے. کھانے پینے سے زیادہ، کپڑے، دیگر ضروریات زندگی سے زیادہ بڑی ضرورت اسلامی ہدایت ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے کی نگرانی کرتا ہے، بالکل صحیح فطری اور فائدے مند تعلیم دیتا ہے. بہت ہی ذمہ داری سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، عقائد سے لے کر اخلاقیات، چھوٹی چھوٹی اقدار اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات تک اسلام کی تعلیم نہایت موضوع، مہذب اور انسان کے لیے فائدہ مند ہے. آج ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں، سیاست
جس کا زندگی کے ہر شعبے پر اثر ہے، وہ بدعنوانیوں کا شکار ہے، بدعنوانیوں سے عبارت ہے۔ اقتصادیات، یہ بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، بڑے ادیوگ پتی یہ چھوٹے لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ سماجی معاملات، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی طاقت اس کی چلنے والی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل رہی ہے، اقتصادیات میں بھی، سماجیات میں بھی۔ اخلاقیات میں بد اخلاقی کو، جہالت اور جاہلیت کے مختلف چیزوں کو، ننگا پن ہو، بد تہذیبی ہو، والدین کو گھر سے نکال دینا ہو، حقوق اور ذمہ داریوں سے دوری اختیار کرنا ہو، اسے جدید دور کے حقوق اور آزادی کا نام دے کر اس جہالت اور جاہلیت کو آرٹ بنا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے۔ ماں باپ کہیں اولڈ ایج ہوم میں ہے، افراط و تفریط یہ ہے کہ کسی نے گھر سے ماں باپ کو نکال دیا اور کوئی ان کی پوجا کر رہا ہے۔ بچیاں خریدی بیچی جا رہی ہیں۔ آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کا جس قدر اس زمانے میں استحصال ہو رہا ہے، شاید ماضی میں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ انسان بے چینی کا شکار ہے، فساد ہے، جنگیں عام ہیں، استحصال ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، ہر طرف فساد ہے، بگاڑ ہے، افراتفری ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ ان تمام مسائل کا حل اس کانفرنس کے حوالے سے، اگرچہ اس کے تمام گوشوں کو ثابت کرنے، علمی اور اعلیٰ سطح پر پیش کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے اور یہ جگہ بھی نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں اور دلائل کی بنیاد پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل، بے چینیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے کا نسخہ اگر دنیا میں کسی نظام کے پاس ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے سوا دنیا کو رحمت، محبت، باہمی تعاون، امن و آشتی کہیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے نعرے ہیں، جمہوریت کا نعرہ ہے، انسانیت، کہتے ہیں تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسانیت کو ایک مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کہیں وطنیت کو عنوان بنایا جاتا ہے، سوشلزم، سرمایہ دارانہ نظام، اور ایسے بہت سارے نظام ہیں جن کے نعرے بڑے خوبصورت ہیں، پرکشش ہیں، خوشنما ہیں، لیکن انسانیت کے مسائل کو حل کرنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی ناکام ہیں۔ دنیا کے قوانین کا مقصد بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کی 5 چیزوں کی حفاظت کرنا: جان، مال، عزت و آبرو، ان کا دین اور مذہب، اور ان کی عقل۔ کچھ لوگ ایک آدھ چیز کا اضافہ کرتے ہیں، عقل کے ساتھ صحت بھی کہتے ہیں، وہ دونوں جڑی ہوئی ہے۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنا، اگر دنیا ہی کے قوانین کے اس بنیادی مقصد کو سامنے رکھ کے ہم حالات کا جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے قوانین ہیں، حکومتیں ہیں آج کی، وہ بڑے بڑے نعرے لگا رہی ہیں، دعوے کر رہی ہیں، قوانین بنا رہی ہیں، لیکن یہ 5 چیزیں لوگوں کی محفوظ نہیں ہیں۔ ہر طرف دیکھیے کس طریقے سے فساد مچا ہوا ہے، بگاڑ مچا ہوا ہے۔ میں اس تفصیل میں اگر جاؤں تو میرا پورا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ اس منظر کو سامنے رکھیے اور پھر محسوس کیجئے کہ ہمیں اور آپ کو میرا جو یہ عنوان ہے اور اس کانفرنس کا جو مرکزی عنوان ہے، اسے کتنی شدت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ کر ہمیں دنیا کو سمجھانا ہے، اور صرف اپنی زبان سے نہیں۔ زبان سے سمجھایا ہم نے، اپنے مجلس میں، مسجدوں میں تقریریں کر لی، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں جن کی ضرورت ہے، تو یہ ہماری خیانت ہوگی، ہماری کوتاہی ہوگی، جرم ہوگا ہمارا۔ ہاں، سویڈن کے ایک اولڈ ایج ہوم میں کچھ مسلمان مبلغین گئے اور انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں سنائی وہاں کے بوڑھے مرد اور عورتوں کو۔ 37 لوگ تھے۔ والدین سے متعلق وبالوالدین احسانا جو حقوق ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ میں بہت اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں تو ان میں سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کر روتے ہوئے اس کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں آنے میں، ہم لوگوں تک پہنچنے میں تم لوگوں نے 40 سال کی دیری کر دی۔ 40 سال پہلے اگر مجھے یہ تعلیمات آپ نے بتائی ہوتی تو ہمارے بچے آج ہم کو سسکنے کے لیے جانا چھوڑے ہوتے، ہم ان کی تربیت ان تعلیمات کی روشنی میں کرتے۔ جو والدین کو ان کا حق دلاتا ہے، سکون، اطمینان، رحمت و محبت کا باہمی تعلق قائم رکھتا ہے مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی ضرورت پوری دنیا کو ہے۔ اگرچہ یہ پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلایا گیا بہت طاقت سے اور یہ تسلسل کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہاں انتہا پسندی ہے، جی نہیں، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے اور ہم اس سبق کو دہرائیں کہ اسلام عالمگیر دین رحمت ہے۔ ابھی آپ گھر کی باتیں سن رہے تھے
کہ گھر میں کس طرح میاں بیوی کے پہلا جو سماج کے قیام کی پہلی اینٹ ہے، گھر کا قیام میاں بیوی سے ہوتا ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر رشتے تعلق جڑتے ہیں، خاندان در خاندان بڑھتے جاتے ہیں، آدم و حوا کے ذریعے سے پوری دنیا کا کنبہ پھیلا۔ ہاں، اس تعلق اور رشتے کی بنیاد محبت پر ہو، آشتی پر ہو، اور ان میں باہمی تعلق مروت، محبت، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس بنیاد پر قائم کی جو قرآن نے کہا۔ تو ہر سطح پر اسلام دین رحمت نے محبت، مروت، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کا بھرپور خیال رکھا اور زبردست تعلیم دی۔ اور اسلام ہماگیر، عالمگیر دین رحمت کیوں نہ ہو؟ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ یہ اس ذات کا بنایا ہوا، نازل کیا ہوا، دیا ہوا دین ہے جو خود رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھی سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک آدمی بقول مولانا آزاد دنیا میں اپنے آپ میں غور کرے کہ کس نے بنایا، کیسے بنایا اس کائنات کو، ہم کو، آپ کو، تو جس نتیجے پر پہنچے گا اور اس کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلے گا وہ یہی کہ تمام تعریف اس کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا پروردگار، پالنہار ہے، سب کو پال رہا ہے، ہر ایک کی ہر اس ضرورت کو پورا کیا، فراہم کیا جس کی اس کو ضرورت تھی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، انتہائی زبردست اس کی ربوبیت کو غور کیجیے۔ اور ربوبیت کے ساتھ ساتھ کہا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحمان رحمت سے بھرپور، دو صفت رحمت کی، صفاتی نام پیش کیا اکٹھا، ہاں، کہ وہ انتہائی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ ان کی تفسیر اور تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے لیے صفت ارحم الراحمین بھی استعمال کیا، وہ ذات ارحم الراحمین بھی ہے اور احکم الحاکمین بھی ہے، دونوں کو کے ملاپ کو غور کیجئے۔ احکم الحاکمین سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، اس کے فیصلے سے بہتر، اچھا، مفید فیصلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، پورا اسلام اس کا فیصلہ ہے۔ تو اسلام سے بہتر تعلیمات کسی اور کی ہو سکتی ہے کیا؟ اگر کوئی ایسا مانے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اللہ کو احکم الحاکمین، حکیم نہیں مان رہا ہے۔ تو ایک طرف حکمت کے سارے پہلو اس میں موجود ہیں، دوسری طرف وہ ارحم الراحمین ہے، انتہائی رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، اکرم ہے۔ اس کی اور بھی صفات جو اس کے احسانات بندوں اور مخلوقات کے ساتھ اس کی نرمی، شفقت، رحمت کو بیاں کرتی ہے کہ اس، اور پھر اللہ نے کہا وہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ سب کو بار بار یاد ہوگا، بارہا سنا ہوگا، کہ ایک عورت کو اذان تک کے لیے رک جائیں۔
الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة قبوله والعفو مقام محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل بسم اللہ۔ محترم حاضرین، اذان سے پہلے میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو آپ نے بہت بار سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بچہ بچھڑ گیا تھا، شیرخوار بچہ، اور جب بڑی بے چینی سے تلاش کرتے ہوئے اسے وہ بچہ ملتا ہے تو اسے وہ اٹھا کر اپنے گلے سے سمٹا لیتی ہے۔ بڑے جذباتی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ یہ سب تصور کر سکتے ہیں کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی جانتے بوجھتے؟ کہا ہرگز نہیں، ناممکن بات ہے۔ ماں کی شفقت، ماں کی ممتا اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہلکی سی چوٹ اور تکلیف اپنے بیٹے کی برداشت نہیں کر سکتی، آگ میں کیا ڈالے گی؟ تو کہا اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں سے کہیں زیادہ رحم والا ہے۔ 100 رحمت پیدا کی، ایک اتاری جس کی بنیاد پر یہ بھی حدیثوں میں ہے، مائیں وہ انسانوں کی ہو یا جانوروں کی اپنے بچوں پر شفقت اور رحمت نچھاور کرتی ہے، باہمی تعلق اور محبت قائم ہوتی ہے۔ 99 اللہ کے پاس ہے، اور یہ مخلوق ہے یہ رحمت۔ اللہ کی جو رحمت ہے رحمانیت اور رحیمیت والی، وہ تو مخلوق کی رحمت سے لامحدود ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کتنا رحیم ہے رب العالمین، رحمت کی صفت سے متصف ہے، اس کی رحمت غالب ہے، لہٰذا اس کے دین کا معاملہ اور تعلیمات بھی رحمت پر مبنی ہوگی۔ اسلام جو اس کا دین ہے وہ رحمت ہی رحمت ہوگا سراپا ہر ایک کے لیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے آخری آسمانی ہدایت کی شکل میں جو قرآن نازل کیا، اسے بھی کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اس قرآن کو جو نازل کر رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دوسری جگہ سورہ یونس میں کہا شفاء لما فی الصدور، سینے کی بیماریوں کا علاج ہے یہ، شرک کے، نفاق کا علاج، شہوت پرستی، لالچ، حرص اور جتنے بھی دل کے بیماریاں ہیں ان سب کا علاج ہے قرآن مجید۔ اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، قرآن نور ہے، رحمت ہے، ذکر اور نصیحت ہے، فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کا آلہ ہے۔ اور مختلف طریقوں سے غور کرنے کے بعد اس کی جو صفات اور فوائد ہیں دیکھیں گے تو سب رحمت کے ضمن میں آئے گی۔ قرآن کی تعلیمات سراپا رحمت ہے، پوری دنیا کو اس کی شدید ضرورت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ قرآن جس شخصیت اور ذات پر نازل کر کے دنیا کو اس کا معلم بنایا رب العالمین نے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کے معلم، تلاوت قرآن اور تزکیہ کرنے والی ذات، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے۔ زندگی کے انسانوں کا کوئی بھی طبقہ ہو یا پھر جن ہو، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، یہاں تک کہ جانوروں، نباتات اور سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ سراپا رحمت ہیں کہ لوگوں کو تاریکیوں سے، ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کی بھرپور کوشش کی، انتہائی خیر خواہی کے ساتھ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے پاس ایسے رسول آ چکے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ نور مجسم ہے، نور ہدایت ہے اور تمہارے ہی درمیان سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم کو کوئی تکلیف پہنچے یہ ان پر بڑا دشوار ہے، بھاری پڑتا ہے ان کو، اپنی امت کی تکلیف رسول کو گوارا نہیں۔ حریص علیکم، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بڑے رافت و رحمت والے ہیں، نرمی اور شفقت والے۔ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ کے رسول امتی 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 لعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہ نصوص پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں فکر مندی، محبت اور تڑپ نظر آئے گی۔ قیامت کے دن انبیاء، عام انسان، انبیاء نفسی 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 کہیں گے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے امتی امتی امتی، کیونکہ آپ نے فرمایا، ایک مسلم شریف کی روایت حضرت جابر کی، کہ میری اور تمہاری مثال مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا،
کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک آگ روشن کی. ہاں تو یہ پروانے اور پتنگے جو ہے اس میں گرے جا رہے ہیں, اس آگ میں جل رہے ہیں, یہ ان کو روک رہا ہے کہ جلنے سے بچ جائیں. میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو, گرنا چاہتے ہو, اور میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں, تم میرا ہاتھ چھڑا کر اس میں گرنا چاہتے ہو. رحمت للعالمین کی تعلیمات کتنی زبردست, جامع, مفید ہیں, اندازہ لگائیے. اور ابھی میں نے کہا کہ قوانین کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے, لوگوں کی 5 چیزیں محفوظ ہوں. آپ اہل علم علماء سلف کی تحریروں میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین اتارا, انبیاء کی جو تعلیمات ہیں, شریعتیں ہیں, احکامات ہیں, اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے جلب مصالح, فوائد اور مصلحتوں کو حاصل کیا جائے اور نقصانات سے بچایا جائے. فائدہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. نقصان سے بچنا ہے, دنیا کے بھی نقصانات اور آخرت کے بھی نقصانات. اس میں یہ 2 جملے میں ساری باتیں آ گئی. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم, جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی شکل میں سب سے مکمل, جامع, آخری نوشتہ ہدایت ہے, یہ سب سے مکمل ہے. دعوے کے ساتھ چیلنج ہے پوری دنیا پہ کہ اس جیسا کلام, اس جیسی تعلیم لا کر بتاؤ. دنیا حقوق انسانی دلانے کا دعویٰ کر رہی ہے اور عورتوں کو رسوا کر رہی ہے, خرید رہی ہے, بیچ رہی ہے, اسے برہنہ کر رہی ہے, عزت نہیں دے رہی ہے جو اسلام نے دیا. ہم آگے اس پر تھوڑی گفتگو اگر موقع رہا تو کریں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے رحمت ہیں, کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں. اللہ کے رسول شاید موقع نہ ملے بعد میں موضوع کو اس پہلو پر نہ جا پاؤں کہ اگر اسلام نے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں بتائی ہیں, چور کا ہاتھ کاٹنا, زانی کی جو سزا ہے, شادی شدہ غیر شادی شدہ سنسار کرنا یا 100 کوڑے مارنا, جلا وطن کرنا, ہاں, اور دوسری سزائیں, محارب کی جو سزا بتائی, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. یہ اس آیت کے فوراً بعد ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32-33. دیکھیے کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر یہ لکھا اور یہ ہم کو بھی تعلیم دی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے بغیر کسی قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کیا یا ناحق قتل کیا, زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا, تو اس نے گویا سارے انسانوں کا قتل کیا, سارے انسانوں کا, کہ قتل کی رسم کو اس نے جائز سمجھا, دین کی جان کی حرمت کو نہیں سمجھا. ومن احیاہا, جس نے اسے زندہ کیا, ایک جان بچائی, اس نے سارے لوگوں کو زندگی بخشی. فکأنما احیا الناس جميعا. اس آیت کی تکمیل کے فوراً بعد اللہ نے کہا, اس کو آیت محاربہ کہتے ہیں. اور بعض اہل علم جدید کہتے ہیں کہ اگر آج دہشت گردی کے علاج کی بات کریں تو یہ آیت اس کے دہشت گردوں کے علاج کے لیے قرآن نے بتائی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محاربت کرتے ہیں, دشمن سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں, ڈکیتی, چوری, لوگوں پہ خوف اور دہشت پھیلاتے ہیں, ہاں, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں. یقتلوا نہیں کہا, زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی کے تحت, یعنی سختی کے ساتھ ان کو کچل دیا جائے, مار دیا جائے. اور یصلبوا, یا سختی کے ساتھ سولی دے دی جائے, یا پھر ان کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمتوں سے, سیدھا ہاتھ دایاں ہاتھ تو بایاں پیر, بایاں ہاتھ تو دایاں پیر, اس طریقے سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں, یا زمین سے ان کو جلا وطن کیا جائے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ قوانین جس کو لوگ سخت سمجھتے ہیں, ان قوانین کے نفاذ سے انسانی معاشرہ ظلم سے, زیادتی سے, قتل و غارت گری سے, چوری چکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے. لوگوں کا مال محفوظ ہو جاتا ہے, لوگوں کی جان محفوظ ہو جاتی ہے, عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے. جو متمدن دنیا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جان مال عزت و آبرو کی, عقل کی حفاظت کا دعویٰ کرتی ہے, لیکن نشہ آور چیزوں کے خرید و فروخت کا لائسنس دیتی ہے کہ آپ عقل کو خراب کیجئے, صحت کو بگاڑیے, نئی نئی بیماریاں پھیلائیے. یہ وہ مہذب دنیا ہے جو دواؤں کو بناتی ہے تو دواؤں کو بیچنے سے پہلے بیماریاں پھیلاتی ہے, وائرس پھیلاتی ہے, پھر اس کا علاج اور ویکسین بناتی ہے, وہ پھیلاتی ہے. کیا یہ تہذیب ہے, علم ہے, رحمت ہے؟ نہیں, یہ ظلم ہے, یہ بے رحمی ہے, بے مروتی ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین, آپ کے الرحمن الرحیم, السلام المؤمن, امن دینے والا, سلامتی والی ذات. سلام کے 2 معنی, اس میں سے ایک یہ معنی ہے. المؤمن کے 2 معنی, اس میں سے ایک ہے امن دینے والا.
تو دوسرا اللہ رب العالمین کی ذات کا جو دین ہے، وہ رحمت للعالمین کا جو دین ہے، اس دین کو ہم اسلام کہتے ہیں، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اسلام کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس کے تابع دار بن جانا، اور دوسرا معنی اس کا سلم اور سلامتی سے بنا ہے، یعنی سلامتی والا دین، نام ہی سلامتی والا ہے، اور اس میں اس سلامتی کو کتنا عام کیا گیا، افشوا السلام وصلوا الارحام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، یہ السلام علیکم کو پھیلانا ہے، یہ اب قول کے ساتھ ساتھ فعل کے ذریعے سے بھی سلامتی کو پھیلانا ہے، کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ اب کتنا پھیلانا ہے، اگر ان گوشوں کو بیان کیا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا کہ کتنا سلام کو پھیلانے کی تعلیم اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ سنتے ہیں۔ ہاں، یہ جو پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام میں شدت پسندی ہے، یہ وہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ کسی جاندار کو جلا نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں وہ لوگ جو دین سے دور بھی ہیں، بڑے سے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی انسان کو، کسی جانور کو جلانے سے بچتے ہیں۔ یہ اسلام کی عالمگیر رحمت کی تعلیم کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ دین سے کسی قدر دور حضرات بھی یہ جانتے ہیں، اور ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی جاندار کو، یہاں تک کہ چونٹیوں کو بھی، موذی جانور کو بھی اگر مارا جا رہا ہے، سانپ کو مارا جا رہا ہے، ہمارے ہاں سانپ کو جلاتے ہیں ایک بدعقیدگی کی بنیاد پر، مسلمان نہیں جلائے گا کیونکہ منع ہے کسی جاندار کو جلانا۔ ہم نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جو کیا تھا قبول کیا، جنت دے دی۔ ایسے ہی ایک بدکار عورت کا ہے، بدکار عورت، غلط کار اور بدکار عورت تھی، ہاں، ایک کتے کو اس نے پانی پلا دیا جو بہت پیاسا تھا، اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔ ایک طرف یہ کہ اس کے ساتھ نیک سلوک کیا۔ اللہ کے رسول صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس میں بھی اجر و ثواب ہے جانوروں کے سلسلے میں؟ کہا فی کل کیا ہے کبد رطب او کما قال اجرن، کہ ہر تر کلیجے میں، یعنی کوئی بھی زندہ جانور یا کوئی بھی زندہ چیز ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک اچھا برتاؤ آپ کریں، اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بلی کو ایک عورت نے باندھ رکھا، نہ خود کھانا دیا، نہ کھانے کی تلاش کے لیے اسے چھوڑا، اور وہ مر گئی، اس وجہ سے وہ جہنم رسید ہوئی، بلی کی وجہ سے۔ بلی کے ساتھ بھی ہم ظلم نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، یہ تعلیم دی گئی ہے۔ دنیا کے لوگوں کو کتنی شدید ضرورت ہے اس تعلیم کی۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیمات دی ہیں، آپ نے فرمایا مثال کے طور پہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے۔ احسان کا معنی، اس کی تشریح اور معنویت، یہ بھی تشریح طلب ہے۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اکثر تفسیر قرآن میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس طرح کی آیتیں، یہ بھی ہمارے موضوع سے متعلق آیت ہے کہ اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ یہ احسان کو بڑھاوا دینے کی تعلیم ہو رہی ہے۔ محسنین، احسان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے ساتھ احسان جو عبادات میں ہو، اور بندوں کے ساتھ احسان جو معاملات، تعلقات اور مختلف قسم کے جو روابط ہوتے ہیں اس میں ہو، اور اس میں ہر کوئی حسب درجہ، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ان کی زیادتی بھی ہو جائے تو اف نہیں کریں گے، وہ اگر کافر بھی ہیں تو دل میں ان کے عقیدے سے متفق نہیں ہے، کراہت ہے، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن کی تعلیم کیسی زبردست تعلیم! تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کو اللہ نے ہر چیز پر فرض کیا ہے۔ ہاں، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، ذبح کرو تو اچھے ڈھنگ سے ذبح کرو، اور قتل کرو تو اچھے ڈھنگ سے قتل کرو، اذیت دے کر، تکلیف دے کے، ٹارچر کر کے نہیں۔ ہاں، جانور ذبح کرنا ہے تو چھری تیز کر لو، اور جانور کو کم سے کم جلد از جلد ذبح کر دو تاکہ تکلیف کم سے کم ہو۔ کتنی باریک باتیں ہیں، غور کیجئے۔ یہ رحمت کی تعلیم اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ چلتے پھرتے السلام علیکم لوگوں سے کہتے رہو۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، سلامتی کی دعا بھی ہے۔ ہاں، ہر جانور، ہر جاندار کے لیے سلامتی والا معاملہ کیجئے۔ حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی، کس کس گوشے میں، ہر گوشے میں زندگی کے معاملات کے۔ ہاں، صلح کو ترجیح دو جھگڑے میں۔ ہاں، والصلح خیر، صلح بہتر ہے۔ میاں بیوی کا معاملہ ہو، دو بھائیوں کا معاملہ ہو، جماعت کے جھگڑے ہوں، بھائی بھائی کا رشتہ کا معاملہ ہو، باپ بیٹے کا، ساس بہو کا، صلح کر لو۔ یہ ابھی شیخ فرما رہے تھے
طلاق وغیرہ کا جو ذکر کیا وہاں بھی صلح کر لو، اسی تناظر میں بیان کی گئی ہے یہ آیت. یہ اسلام کے یہ رحمت کی تعلیم کتنی شدید ضرورت ہے. ہاں رشتہ و پیوند میں آج صلح نہیں ہے، اتنا بگاڑ ہے کہ جدید جو تہذیب ہے یورپ اور امریکہ کی، اور اب ہمارے یہاں بھی وہ چیز آ رہی ہے، لیو اینڈ ریلیشن شپ. شادی بیاہ ہی نہیں کرنا ہے کہ شادی بیاہ سے معاہدے میں بن جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. مولانا آزاد نے اپنے دور میں لکھا تھا، خطبات آزاد میں ذکر ہے، دیکھیے کہ اس زمانے میں یورپ میں ایگریمنٹ 11 مہینے کے ایگریمنٹ پر شادیاں ہوتی تھیں. جیسے ہمارے یہاں گھر دے دیا جاتا ہے، 11 مہینے میں اگر سمجھ میں آیا کہ میاں بیوی کی نیب سکتی ہے تو اس کو کنٹینیو کریں گے، ورنہ توڑ دیا جائے گا رشتہ. اب اس کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی جا رہی ہے، یوں ہی رہا جائے جب تک جم رہی ہے جمے، ورنہ تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. ڈسپوزیبل کلچر، یوز اینڈ تھرو، استعمال کیجئے چھوڑ دیجئے، آپ کی ہماری نہیں جمتی الگ راستہ. اس کے نتیجے میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ نفسیاتی بیماریاں، اولاد الزنا کی کثرت، جن کی تربیت نہیں ہوتی، جو بدماشی اور اوباشی کے راستے پہ جاتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں جیسے ایڈز ہے، سوزاک ہے. ہاں ان بیماریوں کے مریضوں کی تعداد دنیا میں صرف یورپ اور امریکہ میں اتنی ہے، بعض چھوٹے ملکوں کی آبادی اتنی نہیں ہے. تو جنسی بے راہ روی اور اخلاقی بے راہ روی کے نتیجے میں اسلام کے دین رحمت، ابھی آپ خاندان کی پاکیزہ زندگی کی اسلامی تعلیمات کا کچھ حصہ سن رہے تھے، یہ پاکیزہ زندگی اختیار کی جائے، ان بیماریوں کا راستہ بند ہو جائے گا. اسلام کے پاس یہ نسخہ موجود ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اکرم ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ربوبیت جو سب کو پال رہی ہے وہ رحمت و شفقت کے ساتھ ہی پال رہی ہے. اس نے جو قانون دیا اس نے رحمت للعالمین کو دنیا کا امام بنایا، اور پھر اس نے جو قانون اور دین دیا وہ اسلام ہے جو سراپا رحمت ہے. اب یہاں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو رحمت کے قالب میں ڈھالنے کے لیے، امن و شانتی کو، محبت کو عام کرنے کے لیے کیا تعلیمات دی. نفرت، فساد، دہشت اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی کے راستوں کو بند کرنے کے لیے کیا تعلیمات اور تدابیر بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز، فساد اور بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ جو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور نہیں آئے گی ابھی، الا یہ کہ وہ غور کریں نصوص پر، نتائج کے اعتبار سے باریکیوں میں جائیں. سب سے بڑی وجہ ہے شرک، عقیدے کا فساد، عقیدے کا بگاڑ. دوسرے مذاہب میں یا خود ہمارے یہاں بعض مسلمان جب اصلاح کی بات کرتے ہیں تو وہ اس پہلو کو نظر انداز کر جاتے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں ارے کیا توحید لگا رکھی ہے. یہ ان کی نادانی ہے، لا علمی ہے. نیت کتنی بھی اچھی ہو، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام، اللہ حکیم سے زیادہ آپ کی حکمت آگے نہیں ہو سکتی، قرآن کی تعلیم سے بہتر آپ کی فکر و سوچ فلسفہ نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پختہ اور مکمل ذہن اور مکمل شخصیت آپ کی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی. لہذا ہمیں آپ سے تعلیمات لینا چاہیے. آپ کے یہاں جو ہے وہ سراپا حکمت ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اگر غور کرے تو یہ باتیں شریعت کی سمجھ میں بھی آتی ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. بڑی مشہور آیت کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی آمیزش نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، بخاری کی روایت میں ہے کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. کچھ لوگوں نے کہا ظلم سے مراد عام ظلم بھی ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ بنیادی طور سے شرک مراد ہے. جہنم سے کسی کو بچنا ہے تو شرک سے بچنا لازم ہے. شرک اکبر کسی نے کیا، اس پہ مر گیا تو کبھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا، یہ طے ہے. شرک سے بچا ہے تو بچے گا ضرور، امن ضرور ملے گا دیر سویر. لیکن شرک کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا، تو مکمل جس نے اپنے آپ کو شرک اور شرک کی شاخوں سے محفوظ رکھا وہ مکمل امن میں آ گیا. اسے کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں. تو امن کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے. میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے علامہ ابن قیم کی ایک بڑی شاندار عبارت ہے، تھوڑی تفصیلی ہے، میں اسے پیش کروں گا تو دیر ہو جائے گی. اس کے خلاصے کو اپنے الفاظ میں بیان کروں. وہ کہتے ہیں کہ زمین میں سب سے بڑے فساد کی وجہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها،
زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ مچاؤ، فساد پھیلاتے نہ پھرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ تو فساد کیسے پھیلتا ہے؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اصلاح، زمین کی اصلاح کیسے ہوئی؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کے ذریعے۔ انہوں نے جو تعلیم دی، توحید کی اتباع کی اور شرک اور خرافات یا کبائر سے بچنے کی۔ اگر کوئی شخص اسے اختیار کر رہا ہے، یہ تعلیم غالب آ گئی کسی سماج میں، تو وہاں اصلاح ہو گئی۔ اب اس اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ کا مطلب یہ کہ نبیوں کی دعوت کی مخالفت کر کے فساد نہ پھیلاؤ۔ تھوڑا سا رک کے میں اپنے الفاظ میں کہنا، نبی کی دعوت کی مخالفت کرنا فساد پھیلانا ہے، رحمت کے خلاف ہے، محبت کے خلاف ہے، اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کرنا ہے۔ اب نبی کی تعلیم سب سے پہلی ہے توحید۔ شرک کسی نے کیا، شرک اکبر یا اصغر، توحید کی مخالفت کی۔ سنت سے ہٹ کے بدعت اختیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت کی۔ کبیرہ گناہ، زنا، بدکاری، سود، دوسروں کا حق مارنا، وراثت کے حقوق ادا نہ کرنا، عزتوں سے کھیلنا، غیبت، چغلی، بد کلامی، جھوٹ، یہ ساری چیزیں اختیار کی، رسول کی تعلیم کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فساد پھیلا رہی ہیں۔ گناہ فساد کی بنیاد ہے۔ انبیاء کی تعلیم اصلاح کرتی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اللہ کا منشور اور مقصود ہے۔ ہم اس پر اگر اس عمل کرتے رہیں تو فساد نہیں پھیلے گا۔ میرے بھائیو، آج میں ایک جملہ اشارے میں کہہ دوں اختصار کے ساتھ کہ فلسطین سے لے کے ہمارے ملک تک ہمارے اوپر جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ، اہل علم موجود ہیں، سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ میں نے ابھی جمعہ کے خطبے میں کہا کہ ہمیں کسی دشمن سے زیادہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طاقت سے اور اس طاقت سے، اس ہتھیار سے، ان کی تنظیم سے، ان کے منصوبوں سے۔ بہت خطرناک منصوبے ہیں، ہمیں جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کا ڈر نہیں، ڈرنا چاہیے اپنے آپ سے، یعنی اپنے گناہوں سے۔ اپنے گناہوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور یہ گناہوں سے ڈرنے کے لیے اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم کو اپنے آپ میں، اپنے گھر میں رحمت بننا پڑے گا، دنیا کے سامنے رحمت بن کر پیش ہونا پڑے گا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے صفوں سے، گھروں سے، عقیدے سے، دل و دماغ سے، عمل اور اعتقاد سے۔ شرک کو کھرچ کر پھینکیں، محنت کریں، طاقت لگا دیں اس پر۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی شخص غور کرے گا تو یہ پائے گا کہ دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں، بگاڑ ہے، نفرت و بے مروتی ہے، ظلم اور زیادتی ہے، اس کی جڑ اور بنیاد کفر اور شرک ہے۔ اور دنیا میں جتنی خیر اور بھلائیاں ہیں، اس کی جڑ توحید ہے۔ فی الحال اسے بیان کرنے کی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ دنیا میں شرک، توحید جو ہے وہ سب سے بڑی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اور یہاں تھوڑا سا رک کے کہ آپ جب دیکھیں گے کہ دوسرے قوانین کہتے ہیں کہ ایسا مانو، اچھے سے رہو، قانون کی پاسداری کرو، دنیا کا کوئی بھی حکومت ہو، سیکولرزم، لادینیت کو جو آج کل بڑھاوا دیا جاتا ہے، یا کسی اور مذہب کو، تو کہتے ہیں کہ دین اور مذہب نہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب ایک حکومت ایک قانون بنا کر نافذ کرتی ہے، مالی معاملات میں، سماجی معاملات میں، اور دوسرے ٹرانسپورٹ میں، کسی بھی امر میں، تو ان کے یہاں اس قانون کو ماننے کی اصل بنیاد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس قانون کو توڑے گا تو فائن لگے گا، جیل ہوگی، سزا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ سزائیں یا یہ قوانین لوگوں کو روکنے کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ دنیا کا کوئی قانون صرف قانون کی حیثیت سے انسان کو سدھار نہیں سکتا۔ یہاں بھی اسلام کے دین رحمت ہونے کا ایک عظیم الشان پہلو جسے دنیا نے نظر انداز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا خوف، ڈر اور قانون کو ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے، جس کو ہم شریعت کی زبان میں تقویٰ کہہ لیں۔ قرآن میں جہاں بھی کوئی حکم بیان کیا گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آگے پیچھے اللہ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو ہم، اللہ نے کہا ہے غیبت مت کرو، غیبت نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا ہے ظلم مت کرو، نہیں کریں گے، چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بہت نفرت کرتے ہیں ہم۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہودیوں کے پاس گئے خراج وصول کرنے، وہ ان کی بٹائی کا جو بھی ہے خراج، تو انہوں نے کہا کہ کچھ رشوت لے دے کر جو ہے کم کر لو۔ تو کہا تم سے زیادہ نفرت مجھے دنیا میں کسی قوم سے نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، لیکن تمہاری نفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ دونوں چیزیں مجھے ظلم، زیادتی اور غلط کام کرنے پر نہیں ابھار سکتی۔ یہود نے کہا کہ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان تعلیمات کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی بنیاد یہ ہے۔ دوسری چیزیں جو اسلام نے تعلیم کے طور پر دی اور جو دنیا کو اسلام بتاتا ہے، یہ الگ بات ہے، ضمنی بات، کہ آج مسلمان عالمی منظر نامے میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عالمی سیاست پر اس طریقے سے اثر انداز ہوں جیسے ہونا چاہیے، اقتصادی امور پر، سیاسی امور پر، سماجی معاملات پر۔ ہاں، ورنہ تاریخ میں یہ صرف ہمارا تھیوری اور نظریاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ عملی طور سے، ابھی میں تذکرہ کروں گا آخر میں، وقت بہت کم بچا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین، خلفائے راشدین کے دور میں اسے پریکٹیکل لائف میں بیان کیا گیا ہے، اور آج بھی اس کی ایک شکل بعض ممالک میں جیسے سعودی عرب میں آپ کو زندہ ملے گی، کہ کس طریقے سے اسلام لوگوں کے لیے رحمت بنا ہوا ہے۔ دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ آزادی اظہار رائے کے نام پر ہر جگہ شکوہ ہے، شکایت ہے، پریشانیاں ہیں۔ سعودی عرب میں یہ شکوے شکایت ہے ہی نہیں، لوگ بولتے کہ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں۔ میں بے جا حمایت نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسلام کے سائے میں جو قوانین اسلام کے نافذ ہوں گے، ہر حقدار کو حق دیتا ہے اسلام۔ تو پہلی بنیاد جو امن کے قیام اور رحمت کو عام کرنے کی ہے وہ ہے عدل و انصاف کا قیام، عدل و انصاف کا قیام اور ظلم اور زیادتی کا خاتمہ۔ یہ حکومتوں کی پہلی ذمہ داری ہے، کسی بھی اجتماعی سماج اور ڈھانچے کی پہلی ذمہ داری ہے، کسی بھی ذمہ دار کی پہلی ذمہ داری ہے، گھر کی یونٹ سے لے کر حکومتوں کی یونٹ تک ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ باپ اپنے بچوں میں انصاف کرے، کئی بیویاں ہیں تو بیویوں میں انصاف کرے، ہر جگہ انصاف کی تعلیم دی اسلام نے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، ابھی میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے رسولوں کو کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ الکتاب اور المیزان، انصاف کا تقاضا، انصاف کا ترازو، کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، یہ دے کر بھیجا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں۔ علامہ ابن قیم اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے، شریعتوں اور دلیلوں کو اتارنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سماج میں لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو۔ کتنی اہم تعلیم ہے یہ۔ ہاں، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہاں، شہداء للہ۔ آگے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اے ایمان والو، انصاف کو خوب قائم کرنے میں، خوب کا ترجمہ کر رہا ہوں، قوام مبالغے کا صیغہ، خوب انصاف کو قائم کرنے والے۔ سورہ نساء میں بھی ایسی آیت ہے، قوموا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہاں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبَيْنِ، یہ سورہ نساء کی آیت میں، میں نے سورہ مائدہ کی غالباً پڑھی پہلے، کہ چاہے اور سچی گواہی دو، انصاف کے خوب قائم کرنے والے بنو، سچی گواہی دو، چاہے اپنے آپ کے خلاف تم کو گواہی دینا پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف دینا پڑے، رشتہ داروں کے خلاف دینا پڑے، اور زبان کو پلٹاؤ نہیں کہ ہوشیاری کر رہے ہو، میں کچھ ایسی بات کروں کہ سمجھ میں بھی نہ آئے اور سچ بھی نہ ہو، جھوٹ بھی نہ ہو، اعراض بھی نہ کرو، اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت کا مفہوم میں نے سرسری بیان کیا۔ یہاں کہا کہ انصاف کو قائم کرنے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی اور مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ مجھ کو آپ سے دشمنی ہے تو آپ کی دشمنی اور نفرت میں انصاف سے ہٹ جاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ انصاف کو کس فراخ دلی سے تعلیم دی اور پھر اپنایا، اور مسلمانوں نے اس کو عملاً اپنایا کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پارٹی مخالف ہے تو چھاپے پڑ رہے ہیں، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنی پارٹی میں آ گیا تو سارے ایلیگیشن ختم۔ ہاں، دنیا کے ہر ملک میں یہی باتیں ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن نے یہ بھی کہا، یہ عمل کی بات تھی، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اگر کوئی بات کہو تو انصاف کرو، ولو کیا ہے، ولو کہنا ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو تکلیف ہو رہی ہو، زبان سے بھی انصاف کی بات کہو، عمل میں بھی انصاف اختیار کرو۔ نظم لوقا ایک عیسائی مستشرق ہے، کرسچن مسیحی، اس کا ایک پیراگراف ہے بڑا شاندار۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بہتر اور حق بات کہنے والا، تعصب کا خاتمہ کرنے والا، ظلم کا اور اونچ نیچ کے خاتمہ کرنے والا کوئی قانون نہیں دکھا جو قرآن کا قانون کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا،
انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھو دل میں ہونا چاہیے اللہ کا ڈر، صرف قانون نہیں ہے، اگر ایمان ہے، یقین ہے، توحید ہے تو بندہ عمل کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ ہم میں سے جو بھی گناہ کرتا ہے نا، حلال حرام کی تمیز کو مٹاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اختلاف میں کسی کا حق مار کے بیٹھا ہے، قرآن حدیث کی تعویل کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، قرآن حدیث کو نہیں مانتا، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی توحید بگڑی ہوئی ہے، اس کے اندر تقوی کی کمی ہے۔ توحید پختہ ہوگی، تقوی صحیح ہوگا تو ماں سے اوف نہیں کہے گا، والدین کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، کیونکہ وہ رحمت کی، انصاف کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی ایسی بھرپور تعلیم دی ہے، اور ظلم سے انتہائی شدت سے، ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ تاریکیاں ہوگی۔ انصاف کرنے والا امام عادل ہیں، اس کو عرش کے سایہ ملے گا۔ انصاف کرنے والے لوگ جو ہیں دنیا میں قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور جو رائی، کوئی بھی ذمہ دار ہو، مسجد کا، جماعت کا، کسی اور چیز کا، اگر وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ روایتوں کی طرف میں اشارے کر رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ تو پہلی بنیاد جو انصاف، یہ سب سے اہم بنیاد ہے دہشت گردی، ظلم و زیادتی اور نفرت کا خاتمہ کرنے کے لیے، کہ عدل، انصاف، جس کو قسط بھی کہا جاتا ہے، اس کو قائم کیا جائے، اور اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اور دنیا میں کمپیریٹیو اسٹڈی کیجئے، یہ جو موضوع ہے کہ صرف اسلام عالمگیر دین ہے، آپ ماضی سے دیکھیے، یونانی مذہب، عیسائیوں کا طریقہ، یہودیوں کا معاملہ، اور آج کی حکومتوں کا معاملہ، آج کے قوانین، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پورا انصاف کہیں نہیں ہے۔ مثالیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، کاش ہوتا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ان سے کہا گیا کہ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے، اس کا چھوڑ دیا جائے، شریف گھرانے کی، آپ غصہ ہو گئے۔ بخاری کی روایت ہے، بارہا سن چکے ہیں کہ آپ سے پہلے کے یہ جو لوگ ہیں، اسی بنیاد پر تو ہلاک کیے گئے کہ شریف اور لیڈر قسم کے لوگ، بڑے لوگ اگر گناہ کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور کمزور آدمی اگر گناہ کرتا تو اس پر سزا کا نفاذ کیا جاتا۔ ہاں سن لو، لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دنیا کے اقوام متحدہ سے لے کر ودھان پریشد کے ایک دفتر پہ اور عدالتوں پر یہ جملہ لکھ کر لگانا چاہیے کہ انصاف کو ایسا ہی بے لاگ ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی بڑے سے بڑی شخصیت بھی آ جائے تو انصاف کی دھار کند نہ پڑے۔ اور یہی انصاف کی ایک تکمیل ہے کہ قانونی مساوات، اونچ نیچ نہ ہو۔ مساوات سب کی نہیں ہو سکتی، اچھے اور برے کی، سچے اور جھوٹے کی، مومن اور کافر کی، ہر معاملے میں مساوات نہیں ہوگی۔ اچھے کی مساوات، حقوق کی مساوات کئی جگہ ہوگی، ہاں ذمہ داریوں کی، واجبات کی، جیسے مرد اور عورت نماز، روزے، حج میں برابر ہیں، لیکن کچھ معاملوں میں فرق ہے۔ یہ ایک فطری ضرورت تھی، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے مساوات کی جو بے لاگ تعلیم دی ہے کہ رشتے، خاندان، قبیلے، مذہب، نسل، رنگ کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ قرآن کا وہ فرمان بھی جو ہے دنیا کو ضرورت ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور مختلف خاندان قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانے، تعارف ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کے نزدیک تم میں پسندیدہ معزز بزرگ وہ ہے جو زیادہ تقوی والا، زیادہ نیکی والا، جس کی جتنی نیکی اتنا زیادہ اس کا چلن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیاد یہ قائم کی جس کی دنیا کو شدید ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے تعصب، بھید بھاؤ، اونچ نیچ کا خاتمہ ہندوستان میں ضرورت ہے، جہاں جاتی واد کی بنیاد پہ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جرمنی نے نازیزم کی بنیاد پہ کیا کیا، امریکہ میں جو ہے گورے اور کالوں کے ساتھ پہلے تھا، قانون ختم کر دیا گیا، لیکن اور پھر 1948 میں ہیومن رائٹس کا جو چارٹر بنایا گیا، اس میں کہا گیا کہ ہم نے لوگوں کو ان کا حقوق دے دیا، لوگ ایک ساتھ جی سکتے ہیں، کچھ حقوق میں برابر ہیں، بنیادی حقوق میں سب یکساں ہیں، لیکن یہ حقوق صرف کاغذ پر روشنائی کی طرح ہے۔ اس کے بالمقابل میں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن میرا وقت ختم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، وہ خطبہ دیکھیے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دیا تھا۔ شیخ 2 منٹ اور لے لوں، صدر محترم شیخ سے اجازت، صرف 2 منٹ۔ ہاں جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو پڑھیے، اور آپ نے وہ خطبہ دیا تو صرف چارٹر یا زبانی طور سے تھیوریکل نہیں تھا، بلکہ اس کو عملی شکل میں نافذ بھی کیا۔ آپ نے کہا کہ تمہاری جان مال ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے،
اب یہ اس کی تفصیل پڑھیے قرآن و حدیث میں جان کی حفاظت کس طرح کی. لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ حتی یصیب دما حراما. مسلمان اپنے دین میں کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ کوئی حرام خون نہ کر دے ہوئے. جان کو جان ضائع کرنے سے بچنا چاہیے. اس کی تعلیمات یا مسلمان کا اسی دوسرے دن کے خطبے میں بھی آپ نے کہا کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. یہ کفار کا کام ہے مسلمان کو مارے. آج ہمارے یہاں قتل بڑھ رہا ہے. یہ کہا آپ نے کہا جاہلیت کی ہر چیز میں اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں. اس کا جاہلیت قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو اصول طریقے دنیا میں قائم تھے وہ سب جاہلیت ہیں. اس جاہلیت کو دیکھیے اور آج کی دنیا میں دیکھیے جاہلیت کے بہت سارے طریقوں کو اختیار کر لیا گیا ہے. دنیا کو ضرورت ہے کہ اسلام کی مہذب تعلیم, اگرچہ یہاں چمک دمک ہے, فیشن ہے, لائٹ ہے, ہاں قمقمے اور برق کی وجہ سے جو ہے رات کے اندھیرے کو بھی اجالے میں بدل دیا دنیا نے, لیکن اخلاقیات کی دنیا آج بھی جو ہے انتہائی تاریک ہے. ماں باپ, عورتیں, بچے, یتیم یہ محروم ہیں, کمزور اور غریب مظلوم ہیں. اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہے جو ان کو رحمت کے چادر میں ڈھانپ کر ان کو حقوق دلا سکتی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ پڑھیے, دنیا کے لوگوں کو پڑھائیے, بتائیے. آپ نے پھر آگے کہا کہ سود کا خاتمہ میں کر رہا ہوں. سب سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا. سود مالی جو ہے ظلم کی استحصال کی ایک بہت بڑی چیز ہے, اور جب سود حرام ہے, کسی مرضی سے آپ کسی سے ناجائز پیسہ لے رہے وہ حرام ہے, تو چوری کرنا, کسی بھی ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا یہ کیسا ہوگا؟ سودی نظام نے آج پوری دنیا کی معیشت کو تباہی بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. ہاں کیسے ابھی سری لنکا میں کیا حالات ہوئے, اس سے پہلے یورپ کے کچھ حالات تھے, جاپان کے حالات تھے, اور ہمارے یہاں بھی کچھ اچھے حالات نہیں ہیں. یہ اسلام کی تعلیم رحمت کی دنیا کو ضرورت ہے. آپ نے اپنے گھر کے خون کو معاف کیا, سود کو معاف کیا. پھر آپ نے کہا کہ عورتوں کے تعلق سے مجھ سے جو ہے تو تم خیر کی وصیت قبول کر لو. تم نے ابھی آپ نے سنا کہ امانت کے ساتھ انہیں لیا ہے, اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے. ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو. ان کا حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی کو آنے نہ دے. تمہارا حق یہ ہے کہ تم ان کو جو ہے کھانا کھلاؤ, پہناؤ اچھے ڈھنگ سے, اور اگر وہ مخالفت کرتی ہیں تو تم ان کو مارو, لیکن ہلکی مارو, جانوروں کی طرح نہیں. پھر آپ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر آپ نے کہا میں آخری نبی ہوں اور یہ شریعت آخری شریعت ہے, لہذا نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, حج کرو. یہ ساری چیزیں آپ نے عبادات کی بیان کی, بنیاد بیان کی, قرآن و حدیث پر عمل کرو. یہ قرآن و حدیث کو تھامنا, یہ پورے دین رحمت کو اختیار کرنا ہے. ہاں اب اس قرآن و حدیث کے سامنے رکھ کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہے حجۃ الوداع کے آخری موقع کی, اس میں جتنا بولا جائے کم ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حقوق انسانی کے چارٹر آف ہیومن رائٹ سے جو اقوام متحدہ کا ہے اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اعلان کیا, خلفائے راشدین اور مسلمانوں کے دور عروج میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے بے لاگ قسم کا انصاف کیا, کسی پر ظلم نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کسی پر ظلم نہیں کیا, انتہائی مہذب تعلیم دی. اور آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ ماڈرن, سب سے زیادہ بہتر, سب سے زیادہ مفید کوئی دین ہے, رحمت کو پیش کرنے والا ہے, تو وہ اسلام ہی ہے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم رحم کرو, تم پر رحم کیا جائے گا. تم زمین کے لوگوں پر رحم کرو, آسمان میں جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا. اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہے. یہ جو تعلیمات ہیں یہ رحمت کو عام کرنے کی تعلیمات ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم.